الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، جو علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر مگر جامع کتاب رسالہ التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب کا اردو ایڈیشن ہے۔ اس سلسلے کی جو باتیں ہم اور آپ نے پچھلے درس میں پڑھا ہے، وہ درس ہے، وہ عنوان ہے کتاب کو غیر ضروری امور اور بے فائدہ چیزوں سے بھر دینا۔ یہ بھی تعلم ہے، یہ بھی علمی دعوے داری ہے، یہ بھی علمی خیانت ہے۔ کتاب کا جو موضوع ہو، کتاب کا جو مضمون ہو، اس مضمون پر اصل کتاب مرکوز رہنی چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے تعلم کا نتیجہ، تعلم کا انجام یہ ہے کہ انسان کتاب کو غیر ضروری مواد سے، غیر ضروری چیزوں سے بھر دیتا ہے۔ اور اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بقیہ باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، وہ دراصل ایک نمونہ ہے جس کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 153 پر نیچے آخری پیراگراف میں جو بات بیان کی گئی ہے، یہاں سے آج کے اس درس کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے پہلے اوپر والا جو پیراگراف ہے، اس میں کہتے ہیں ایسا کرنے والے کی حیثیت محض نصوص نقل کرنے والے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لوگ صرف اور صرف کاپی کر دیتے ہیں، نقل کر دیتے ہیں اور اس کو تحقیق کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ تحقیق کا نام کاروبار اور دنیاوی مقاصد کے فروغ کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یعنی لوگ تحقیق اور ریسرچ کا نام استعمال کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کما لے، دنیا میں شہرت ہو جائے، دنیا میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت ساری کتابیں ہیں جو حد درجہ درستی اور تحقیق کے ساتھ شائع ہوتی ہیں۔ ایک تحقیق کے ساتھ، کسی اچھے صاحب علم کے قلم سے تحقیق کے ساتھ کوئی کتاب شائع ہوتی ہے، پھر کوئی علمی دعوے دار یا اشاعتی ادارہ آتا ہے اور اسے چرا کر تحقیق کے نام سے دوبارہ شائع کر کے بازار میں عام کر دیتا ہے۔ یہ کتابوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک بالکل تحقیق کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی آدمی آتا ہے جو متعالم ہوتا ہے، صاحب علم نہیں ہوتا ہے، علمی دعوے دار ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی ایسا پرنٹنگ والا، اشاعت والا ادارہ آتا ہے جو دولت اور پیسے کمانے کی غرض سے کیا کرتا ہے، اسے چرا لیتا ہے اور تحقیق کے نام سے اسے دوبارہ شائع کر دیتا ہے، پرنٹ کر دیتا ہے اور بازار میں پھیلا دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں دائرہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ اس نے کتابوں کو نفع بخش گھوڑا کے شعار تلے ڈال دیا ہے۔ یعنی ہر آدمی نے، جو دنیا دار ہے نا، دنیا دار، نفس پرست، مادہ پرست لوگ ہیں، ایسے لوگوں نے کتاب کو نفع بخش گھوڑے کی طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی کتاب کو ایک سواری بنا لی ہے۔ ہر آدمی کتاب کے ذریعے سے کاروبار، تجارت، لین دین اور دنیاوی مادہ، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پیراگراف اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ یہ صرف ہم نے جوڑنے کے لیے یہ بات یہاں پر دوبارہ دہرا دی ہے۔ کہتے ہیں اور سب سے پہلے جس نے یہ چیز کسی عربی کتاب پر لکھی، سب سے پہلے یہ چیز جس نے کسی عربی کتاب پر لکھی، وہ کون ہے؟ استاذ احمد ذکی، جن کی وفات 1353 میں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر دائرہ مزید وسیع ہوا، یہاں تک کہ یہ اعلیٰ نظامی تعلیمات میں بھی داخل ہو گیا۔ یہی طریقہ جو بات چل رہی ہے نا، ایک اچھی خاصی کتاب ریسرچ کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، بازار میں بک رہی ہے، لائبریریوں میں مل رہی ہے، لیکن صرف اور صرف اس کتاب کا
اس کتاب کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک آدمی آ کر کے جھوٹا دعوے دار علم کا اس کو چراتا ہے اور اس پر اپنا نام چڑھا کر کے اسے شائع کر کے دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے استاد ذکی احمد 1353 ہجری میں کیا ہے، جنہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ پھر دائرہ مزید وسیع ہوا، یعنی یہ معاملہ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ یہ اعلیٰ نظامی تعلیمات میں بھی داخل ہو گیا۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں آگے، چنانچہ اس میں کچھ چیزیں تو دیکھنے والے کی آنکھ کی ٹھنڈک ہیں اور کچھ چیزیں بڑی اندوہناک یعنی تکلیف دینے والی ہیں۔ بڑی چیزیں، چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اندوہناک ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ جس نے اوائل کی کتابوں کو خراب کر دیا ہے۔ اوائل کون ہیں؟ ہمارے پرانے علماء، ماضی کے قدیم اسلاف، یہ ہمارے اوائل ہیں۔ ان اوائل کی کتابوں کو خراب کر دیا ہے۔ اب بھئی آج اگر کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب لے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب لے اور آئے، علم والا نہ ہو، معمولی معلومات رکھتا ہو، آ کر کے اس کو ریسرچ کرے، تحقیق کرنے کے نام پر اسے شائع کر دے، اس کا حق ادا نہ کرے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خراب ہو جائے گی کہ نہیں خراب ہو جائے گی؟ جیسے وہ کتاب ہے اسی کے شایان شان علم والوں کی تحقیق سے وہ کتاب نفع بخش ہوگی، لیکن ایسے لوگ اگر اس پر قلم چلائیں گے، ایسے لوگ تحقیق کے نام پر اس کتاب پر کام کریں گے تو کتاب خراب ہو جائے گی۔ اور بعد والوں کے لیے سطحیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بعد والوں نے جو کچھ بھی کام کیا ہے، جتنی کمزوری ہے، جتنا تعالم ہے، جتنی علم دعوے داری ہے، ان سب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ جو گہرے علم والے علماء ہیں، محققین، ان کا کام دنیا میں نمایاں ہے، لیکن جو لوگ صرف اور صرف مادہ پرستی کی غرض سے کسی کتاب پر کام کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بے نقاب کر لیتے ہیں۔ رہا مسئلہ مستشرقین کی کارستانیوں پر نقد کا۔ مستشرقین کون ہیں؟ مستشرقین یہ کون ہیں؟ یہ مغرب کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، نان مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، یا کسی اور دھرم کے لوگ ہیں، یا مثال کے طور پر ملحد قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں مغرب کے مستشرق یعنی مشرق کی کتابوں پر ریسرچ کرنے کا کام جو لوگ کرتے ہیں، مغرب کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، ویسٹرن لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ مشرق کی کتابیں، یعنی کیا مطلب، ہمارے یہاں کی جو کتابیں ہیں، عربی زبان وغیرہ کی کتابیں، ان کتابوں پر جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلایا ہے، انہوں نے کیا کیا کارستانیاں کی ہیں، کیسے کیسے کام کر ڈالے ہیں، کہتے ہیں تو اس کی تفصیلات آپ کو ان کے تلاعب کی قلعی کھولنے والی کتابوں میں ملیں گی۔ یعنی یہ تو اپنے آپ میں ایک چیپٹر ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے ہماری کتابوں کے ساتھ، ہماری کتابوں کے ساتھ ریسرچ کے نام پر کیا کیا۔ یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ ہماری کتابوں پر ریسرچ کیوں کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں ہماری کتابوں میں کمیاں نکالنے کے لیے، کیڑے نکالنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے، اس پر اعتراض کرنے کے لیے، نقد کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے کیا 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 ہے، اس کے لیے تو ہمیں وہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی جن کتابوں کے اندر ایسے لوگوں کے کھلواڑ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں نے کیا کیا کام کیا ہے، کیسے کیسے کھلواڑ کیا ہے، وہ کتابیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو بات چل رہی ہے وہ مستشرقین کی بات نہیں چل رہی ہے، وہ بات چل رہی ہے اپنے لوگوں کی، اسلام کے نام لیواؤں کی، لیکن وہ نااہل ہیں، وہ کم علم ہیں، وہ جاہل ہیں، یا مثال کے طور پر وہ اس میدان کے نہیں ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہیں، ان کے پاس اس سبجیکٹ کی کا اسکل نہیں ہے، مہارت نہیں ہے۔ اس طرح سے ایسے لوگ جو ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، دنیا کمانا چاہتے ہیں، مادہ پرستی غالب ہے ان کے اوپر، ایسے لوگوں کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر برنامج طبقات فحول الشعراء، ایک کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ برنامج طبقات فحول الشعراء۔ کہتے ہیں یہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے کون ہیں؟ استاد محمود شاکر،
استاد محمود شاکر یہ مصر کے چوٹی کے عالم ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ہیں مصر کے۔ تو استاد محمود شاکر میں انہوں نے کتاب الاعلان بالتوبیخ از امام سخاوی کی مثال دی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، کس کی مثال دے رہے ہیں؟ جو بات چل رہی تھی نا کہ ایک کتاب ہے، اس کا ریسرچ ہوا ہے، اس کی تحقیق ہوئی ہے، پھر ایک نااہل آدمی آتا ہے اور اس پر اپنا نام چڑھا کر کے اسے شائع کر دیتا ہے، محقق بن جاتا ہے، ریسرچ کرنے والا اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے، برنامج طبقات فحول الشعراء نامی کتاب ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ہے علامہ محمود شاکر کی۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک مثال دی ہے، الاعلان بالتوبیخ۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ امام سخاوی کی کتاب ہے۔ امام سخاوی کون ہے؟ امام سخاوی امام حافظ ابن حجر کو آپ جانتے ہیں نا، جو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے صاحب فتح الباری، ان کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ امام سخاوی امام ابن حجر کے شاگرد ہیں، بلکہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کم سے کم تقریباً 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، الجواہر والدرر فی سیرت الحافظ ابن حجر، الجواہر والدرر فی سیرت الحافظ ابن حجر، اس طرح سے غالباً اس کا نام ہے۔ امام سخاوی کی مثال دی ہے۔ اب یہ الاعلان بالتوبیخ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو جو امام سخاوی کی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں حسام الدین قدسی رحمہ اللہ نے، حسام الدین قدسی، جسے حسام الدین قدسی رحمہ اللہ نے جھوٹے اضافے، بیجا مدح و ستائش اور گراوٹ اور پستی کے بغیر شائع کیا۔ پھر مستشرق فرانز نے اسے علم التاریخ عند المسلمین کے نام سے ایسے شائع کیا جس میں وہ سارے عیوب موجود تھے، جیسا کہ صفحہ 119 127 میں اس کا بیان موجود ہے۔ اب دیکھا آپ نے مثال کیا ہے؟ کتاب ہے الاعلان بالتوبیخ، یہ کتاب امام سخاوی کی ہے۔ اس کتاب کی تحقیق، اس کا ریسرچ ایک دم اچھی طرح سے کس نے کیا تھا؟ علامہ حسام الدین قدسی رحمہ اللہ نے شاندار تحقیق کر کے کتاب کو شائع کر دیا۔ پھر اس کتاب کے اوپر مستشرق فرانز، مستشرق جس کا نام کیا ہے؟ فرانز، اس نے آ کر کے اس کتاب کو کس نام سے شائع کیا؟ علم التاریخ عند المسلمین، اس نام سے اسے ایسے شائع کیا جس میں سارے عیوب موجود ہیں، لیکن نام اپنا استعمال کر لیا۔ فرانس کا نام ہو گیا، مشہور ہو گیا، فیمس ہو گیا، اس نے ریسرچ کیا، تحقیق کیا، ایسی کتاب لکھی جس کا نام رکھا علم التاریخ عند المسلمین، اس نام سے کتاب کو شائع کر کے اپنے آپ کو مشہور کر لیا۔ جبکہ کون ہے وہ؟ مستشرق ہے، سارے عیوب، ساری کمیاں، ساری خامیاں بھر دیا اس کے اندر، لیکن اتنی بڑی کتاب کو اپنے نام سے چھاپ کر کے دنیا کے اندر مشہور ہونے کا کام کیا۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ سب کے سب تعالم، علمی خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک مثال ہے یہ۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور نقطہ، ایک اور پوائنٹ، کہتے ہیں رہا مسئلہ مسلم دکاترہ، مسلم دکاترہ۔ دکاترہ کسے کہتے ہیں؟ دکتور کی جمع ہے۔ دکتور کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹریٹ کرنے والے کو، جس کو پی ایچ ڈی کہتے ہیں نا، پی ایچ ڈی کی ڈگری جن کے پاس ہوتی ہے انہی کو دکتور کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع کیا ہے؟ دکاترہ۔ تو مسلم دکاترہ یعنی پی ایچ ڈی کے سند یافتگان، جن کے پاس پی ایچ ڈی کی سرٹیفکیٹ ہے، اور کتابیں نقل کرنے والوں اور ناشروں کے کھلواڑ کا پہلو، تو آپ کتب خانوں اور لائبریریوں میں جس کتاب پر بھی چاہیں ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں، آپ کو عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ دیکھا آپ نے؟ اب یہ سب باتیں ایسی ہیں نا جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے، لیکن جو طلباء ہیں، علماء ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ان ساری خامیوں کو جانتے ہیں۔ دکتور فلاں، دکتور فلاں، دکتور فلاں نام لکھ کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈرز نے ایسے گل کھلائے ہیں
علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید صاف لفظوں میں کہتے ہیں آپ کتب خانوں اور لائبریریوں میں جس کتاب پر بھی چاہیں ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں، آپ کو عجیب و غریب چیزیں ملیں گی۔ اب یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں اور بھی عملی طور پر لا کر کے پیش کروں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ اس کو سرسری طور پر سمجھ کر کے آگے بڑھیں، پھر انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا تو اس طرح کی باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ ابھی صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کا ذہن اس چیز سے بوجھل کر دیا جائے، آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں جاننے کی ابھی کیا ضرورت ہے۔ صرف سرسری طور پر آپ جان لیں کہ ایسا تعلم، علمی دعوے داری، علمی خیانت میں ایسے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو صرف اور صرف دکتور یا پی ایچ ڈی کی ڈگری اور سند سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جس درجے کا بھی علم ہو، وہ علم ستھرا علم ہو، قرآن کا، سنت کا، سلف کی راہ کا، امانت داری کے ساتھ وہ علم کا کام کرے، دنیا داری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، مارکیٹ میں میڈیا پر فیمس ہونا، مشہور ہونا اس کا مقصد نہ ہو، امانت داری کے ساتھ یہ کام۔ اور کوئی آدمی اپنی ڈگری کا غلط فائدہ اٹھائے، اپنی ڈگری کا غلط استعمال کرے، مادہ پرستی کے لیے استعمال کرے، یہ تو پھر اس کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور امت کے لیے بھی المیہ ہے، اور دراصل یہ بدترین قسم کی علمی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈگری کے اعتبار سے تو پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، لیکن ان کا منہج، ان کی فکر، ان کی سوچ خالص سنت کی نہیں ہے، خالص صحابہ کرام کے منہج کی نہیں ہے، بلکہ انحرافات ہیں۔ کوئی رافضیت کی طرف مائل ہے، کوئی خارجیت کی طرف مائل ہے، کوئی صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے نا، کوئی اخوانی فکر کا ہے جس کے ہاں دنگے کی فکر ہے، دنگے فساد پھیلانے کی سوچ ہے، جس کے ہاں تکفیر کا نظریہ ہے، کسی کے ہاں صوفیت غالب ہے، کسی کے یہاں انکار حدیث ہے، کسی کے یہاں عقل پرستی ہے۔ تو یہ سارے انحرافات جب پائے جائیں نا، تو ان انحرافات کی بنیاد پر ان پر حکم لگے گا، ان کی ڈگری یا ان کے دکتور ہونے کی ہیبت اور اس کا جو ہوا بنایا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بھی کبھی متاثر نہ ہو جائیں کہ بس دکتور دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ بس اب یہ تو ہمارے لیے پورے طور پر مرجع ہے۔ ایسی بات نہیں میرے بھائی، ڈگریاں آدمی جس فکر کے ساتھ بھی چلے گا اسی فکر پر وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اسی سوچ کے ساتھ انسان نے بیچلر ڈگری کی، اسی سوچ کے ساتھ انسان نے ایم اے ماجسٹر کیا، اسی سوچ اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آدمی نے پی ایچ ڈی کیا، اسی فکر پر آدمی نے آگے بڑھ کر کے چل کر کے آگے ترقی والے تھیسیز لکھ کر کے اونچی ڈگری والا بن گیا، کوئی استاد مساعد بن گیا، کوئی استاد مشارک بن گیا، کوئی اس کے اوپر چلا گیا، کوئی اس کے اوپر چلا گیا، سمجھ رہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ڈگری اونچی ہے، علم بڑا ہے، علم زیادہ ہے تو منہج بھی صحیح ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تخصص کے نام سے بھی دھوکہ نہیں کھانا، کہ ابھی آپ سوچ لیں اس آدمی کا تخصص عقیدہ ہے، اس آدمی کا تخصص حدیث ہے، اس آدمی کا تخصص فقہ ہے، اس آدمی کا تخصص اصول حدیث ہے، اس آدمی کا تخصص عربی زبان ہے۔ آپ ایسا مت سمجھیں کہ اس تخصص کا، اس اسپیشلائزیشن کا آدمی ہے تو پھر اس کے اندر بھی وہ ایک دم پرفیکٹ ہے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جب تک ہی اس کی تحقیق، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی دعوت، اس کی فکر، اس کا مشن ہمارے سامنے نہ آ جائے، تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ کہتے رہا، یہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے رہا مسلم دکاترہ، یعنی پی ایچ ڈی کے سند یافتگان اور کتابیں نقل کرنے والوں اور ناشروں کی کھلواڑ کا پہلو، تو آپ کتب خانوں، لائبریریوں میں جس کتاب پر بھی چاہیں ہاتھ رکھیں، جس کتاب پر بھی چاہیں ہاتھ رکھ کر کے دیکھ لیں، آپ کو عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ تو بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سے 35 سال پہلے یہ بات لکھی تھی، تو آج کوئی تقوی طہارت میں اضافہ تھوڑی ہو گیا ہے،
آج تو اور دنیا پرستی، مادہ پرستی غالب ہو گئی، اس لیے یہ معیار جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی شرح، اس کا پرسنٹیج کم نہیں ہوا ہے، بڑھ گیا ہے، اس لیے اس سے بھی مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے استاد محمود شاکر نے اپنی کتاب برنامج طبقات فحول الشعراء میں جو بات ثابت کی ہے وہ دل کی بھڑاس ہے۔ کون سی بات ہے؟ پہلے بات گزر چکی نا، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ جو بات کہی ہے نا، جو بات کہی، اچھا وہ بات آگے آ بھی رہی ہے، تفصیل کے ساتھ وہ بات آ رہی ہے، ان کا قول، ان کی عبارت آگے آ رہی ہے، صفحہ نمبر 155 پہ، صفحہ نمبر 155 پہ بات آ رہی ہے۔ دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ استاد محمود شاکر نے اپنی کتاب برنامج طبقات فحول الشعراء میں جو بات ثابت کی ہے وہ دل کی بھڑاس ہے، جسے سلف کی کتابوں کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ اور جہالت نے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ سلف کی کتابیں ہیں، ایک آدمی آتا ہے تحقیق کے نام پر اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور کیا ہے بھائی؟ اسی لیے کہتے ہیں اس لیے ہمارے اندر بصیرت اور بیداری ہونی چاہیے تاکہ ہم اصلیت اور سچائی کی طرف لوٹیں۔ دعویٰ کرنے، کتابوں کو بے فائدہ چیزوں سے بوجھل کرنے، کاغذات آراستہ کرنے اور غیر فصیح اجمیوں کی پیروی کرنے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، نیز بیرونی شعاروں، بلند باغ دعویٰ، اظہار بلندی و برتری اور علمی خیانت سے گریز کریں، یعنی بچیں۔ یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سچائی کی طرف لوٹیں، سچائی کی طرف لوٹیں، دعویٰ کرنے، کتابوں کو بے فائدہ چیزوں سے بوجھل کرنے، کتابوں کو بے فائدہ چیزوں سے بوجھل کرنے، کاغذات آراستہ کرنے، غیر فصیح اجمیوں کی پیروی کرنے سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے، یہ دیکھیے اچھی طرح سے دیکھیں یہ جملہ کیا ہے، کہتے ہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ظاہری شکل اور اندرونی مادہ، یعنی ایک ہے ظاہری شکل، کتاب کا ٹائٹل، کور پیج، نام کون ہے، یہ ظاہری شکل، اور اندرونی مادہ یعنی اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ، ان دونوں میں الفاظ و معانی اور لباس تقوی کی رعایت کریں، یہی خیر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہری شکل میں کیا، شکل پر کیا لکھا ہوا ہے، اندر مادے میں کیا لکھا ہوا ہے، الفاظ و معانی اور لباس تقوی کی رعایت کریں۔ الفاظ نہ دیکھیں، معانی نہ دیکھیں، بلکہ تقوی دیکھیں۔ تقوی کون، کتنا؟ الفاظ و معانی دیکھنے کی ضرورت ہے اندر، صرف اور صرف ظاہر پر نہ جائیں کہ کس آدمی کا نام لکھا ہوا ہے، کون سے دکتور ہیں، کون سے عالم ہیں، کون سا محقق ہے، کون سا ریسرچ کرنے والا ہے، یہ صرف نہ دیکھیں، بلکہ اندر یہ دیکھیں کہ اندر کا میٹیریل کیا ہے، اندر کا مادہ کیا ہے، اور فیصلہ کریں تو اس کی بنیاد پر کریں اور تقوی کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اس کی رعایت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہی خیر ہے۔ یہ استاد محمود شاکر کی باتوں کے کچھ اقتباسات ہیں، ان کی عمدگی اور نفاست کے سبب میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کیا کہتے ہیں؟ یہاں محمود شاکر کی کچھ باتیں نوٹ کر رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اچھی طرح سے کیا کہتے ہیں بھائی، کیسے کیسے ریسرچ ہو رہے ہیں، کیسی کیسی تحقیق ہو رہی ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں یہ علمی منہج یا علم تحقیق جس کا چغا زیب تن کر کے اترانے والا اتراتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں یہ علمی منہج یا علم تحقیق جس کا چغا یعنی جس کا لباس پہن کر اترانے والا اتراتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بھائی، کتابوں پر کیا لکھتے ہیں؟ یہ کتاب ہم علمی منہج کی بنیاد پر لکھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے علم تحقیق کی بنیاد پر لکھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اس کو تحقیق کے اعلیٰ معیار پر نوٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ لکھ کر کے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور جھوٹے ہیں، جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں اور جھوٹے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ اس طرح کے الفاظ جس کا چغا یعنی لباس پہن کر اترانے والا اتراتا ہے کہ میں تو محقق ہو گیا، میں تو ریسرچ کرنے والا ہو گیا، میں تو باحث ہو گیا، وہ محض چند دروس ہیں جنہیں ہمارے دور کے کچھ غیر فصیح اجمیوں کی ایک جماعت نے ایجاد کیا ہے۔
کوئی تحقیق نہیں، کوئی علمی منہج نہیں، دھونس جمانے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، دھونس جمانے کے لیے علمی منہج، علمی تحقیق نوٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے ہمارے دور کے، کہتے ہیں وہ چند دروس ہیں جنہیں ہمارے دور کے کچھ غیر فصیح عجمیوں کی ایک جماعت نے ایجاد کیا ہے۔ یہ کچھ عجمی ہیں جن کو شعور نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ کام آ کر کے شروع کر دیتے۔ یہ الفاظ خالی بنا لیا ان لوگوں نے، ان الفاظ ایک کھوکھلے الفاظ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور انہوں نے ان سے سن کر ازبر کر لیا ہے۔ عجمیوں نے ایجاد کر دیا اور کچھ نااہلوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، اسے ازبر کر لیا، یاد کر لیا۔ چنانچہ جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی کتاب آتی ہے یا اس کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اگر حاشیوں میں اس کے اپنے ازبر کردہ قواعد کی تطبیق دی گئی ہوتی ہے تو وہ کتاب اس کے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی کتاب آتی ہے، کوئی کتاب ہاتھ لگتی ہے یا کسی کتاب کو وہ پاتا ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے۔ اگر حاشیے میں، حاشیہ جانتے ہیں نا، فوٹ نوٹ، جو تحقیق کرنے والا، ریسرچ کرنے والا اس میں بہت ساری چیزیں واضح کرتا ہے، کہتے ہیں اگر حاشیوں میں اس کے اپنے ازبر کردہ، یعنی جو کچھ اس نے یاد کر رکھا ہے، اگر اپنے ازبر کردہ قواعد کی تطبیق دی گئی ہوتی ہے تو کتاب اس کے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہے۔ یعنی جیسے میں چاہتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، اگر میری ہی سوچ کے مطابق اگر نیچے فوٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور وہی تحقیق شدہ کتاب ہوتی ہے۔ اسی کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہی کتاب ہے جو تحقیق شدہ ہے، محقق ہے، کیونکہ میری مطابق جیسے میں نے سمجھا ہے، جیسے میں سمجھتا ہوں، کرتا ہوں، ویسے ہی لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ کتاب تحقیق یافتہ ہے۔ اور اگر کتاب کے حاشیے میں نیچے اپنے ازبر کردہ، یعنی یاد کیے ہوئے قواعد کا کوئی ظاہری اثر نہیں دیکھتا ہے تو وہ غیر محقق کتاب اور نہایت ردی کتاب قرار پاتی ہے۔ جاہلوں کا یہی کام ہوتا ہے بھائی، جب معیار آپ کا وہی ہے تو اسی معیار پر آپ جانچیں گے، آپ کہیں گے یہ کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ آپ کے مطابق ہے، اور اگر کوئی کتاب آپ کے مطابق نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ کتاب غیر محقق، یہ کتاب ردی کتاب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو جو لوگ علم والے نہیں ہوتے، صحیح معنوں میں علم کی گہرائی نہیں ہوتی، ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے سب سے بڑی علمی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ باتیں وہ اپنی کھوپڑی اٹھا کر، یہ باتیں کون سی باتیں؟ یہی غیر محقق کتاب، نہایت ردی کتاب، اس طرح کی بات جو کہتا ہے، کیسے کہتا ہے؟ یہ باتیں وہ اپنی کھوپڑی اٹھا کر، سینہ تان کر، رخسار بسور کر، یعنی رخسار اس کو موڑ کر، اور اپنے ہونٹ اور ناک سکوڑ کر گھن محسوس کرتے ہوئے بولتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کتاب اگر اس کے حساب سے اگر آ گئی تو بہت اچھی کتاب ہے، اور اگر اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو ایک دم ناراضگی کے ساتھ منہ بنا کر، ہونٹ سکوڑ کر اور سر اٹھا کر، سینہ تان کر اس کی تنقید کرتا۔ یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے، یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کون ہے؟ جو علمی و دعوتی خیانت کرنے والے ہیں، جن کے پاس خود علم نہیں ہے، وہ اپنے ہی معیار کو تو سمجھیں گے، میرے مطابق ہے تو بہت اچھی کتاب ہے، میرے مطابق نہیں ہے تو یہ کتاب ردی کتاب ہے، غیر محقق کتاب ہے، اس کے اندر یہ کتاب میں تحقیق نہیں کی گئی ہے، ریسرچ کی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ اور ان جیسے دیگر لوگوں کے سبب ازبر کردہ قواعد کے مطابق تحقیق کتب کی وبا عام ہو چکی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ، انہی لوگوں کی وجہ سے اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کی وجہ سے کتابوں کی تحقیق کا کام شروع ہو گیا۔ کون سی تحقیق؟ یہی تحقیق جو یہ چاہتے ہیں۔ اب جس کو دیکھو وہ محقق بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ تحقیق کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ تصنیف کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ کتاب نکال کے لا رہا ہے، اور کتاب نکال کے لاتا ہے وہ اپنی جہالت کے ساتھ، اور دوسری سارے علماء کی کتابوں کی ناقدری کرتا ہے۔ بولے ان کتابوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں،
اور یہ معاملہ تو کتاب کے بارے میں بات چل رہی ہے نا، یہی معاملہ تقریروں کے بارے میں بھی ہے، یہی معاملہ دروس کے بارے میں بھی ہے، یہی معاملہ لیکچرز کے بارے میں بھی ہے، یہی معاملہ سوال و جواب کی مجلس کے بارے میں بھی ہے۔ بہت سارے جاہلوں کی تقریریں ہو رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جاہل جب ان تقریروں کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی میں اس لیے سنتا ہوں کہ اس کی تقریر کے اندر مجھے بہت کچھ نیا سننے کو ملتا ہے جو علماء کے یہاں نہیں ملتا ہے، علماء کے یہاں نہیں ملتا ہے، اس کے یہاں ملتا ہے۔ تو علماء کے یہاں علم ملے گا، جاہلوں کے یہاں جہالت ملے گی۔ تو یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں، ہر جگہ کسی بھی میدان میں آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو تحقیق کتب کی وبا عام ہو گئی ہے، ہر شخص کتابوں کی تحقیق کرنے میں لگ گیا، ہر آدمی تحقیق کر رہا ہے بھائی، آدمی کے پاس علم نہیں ہے لیکن تحقیق کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرنا چاہتا ہے، جو علماء کی تحقیق ہے اس کا کوئی اعتبار اس کے یہاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اور خس و خاشاک کسے کہتے ہیں؟ گرد و غبار، لکڑی، دھول، مٹی، ایسے آپ سمجھ لیں، ہے نا، جو یہ کہتے ہیں گھاس پھوس، لکڑی۔ خس و خاشاک باطل اور فرسودہ امور اور گندگی سے بوجھل اس تباہ کن سیلاب نے عربی کتاب کے رخ زیبا کو داغدار کر دیا ہے۔ یہ جو رویہ چل رہا ہے اسی وجہ سے عربی کتابوں کا چہرہ داغدار ہو گیا ہے۔ اتنی ساری کتابیں چھپ رہی ہیں نا، محقق تحقیق فلاں، تحقیق فلاں، تحقیق فلاں۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ محققین کون ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کتنا علم ہے، کیا حیثیت ہے۔ بلکہ یہی نہیں، ہمارے اساتذہ مدینہ یونیورسٹی میں کہا کرتے تھے کہ آج کل کتابوں کا کاروبار چل رہا ہے، کتابوں کو بیچنے خریدنے کا سب سے بڑا کاروبار چل رہا ہے۔ ایسے کتنے پریس والے ہیں، پرنٹنگ پریس والے، ہے نا، مکتبہ فلاں، مطبعہ فلاں، دار القلم، دار العلم، دار فلاں کے نام سے ان لوگوں نے یہ کام بنا رکھا ہے۔ کتاب کے اوپر بہت خوبصورت کاتب کی کتابت کے ذریعے سے خوبصورت نام لکھے رہیں گے، تحقیق 1 2 3 4 5 6 نام رہے گا۔ ہمارے اساتذہ بتاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ تحقیق کریں گے نا تو آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ گھر میں کھیلنے والے بچوں کے نام کتاب کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں، دودھ پینے والے بچوں کے نام کتاب پر چھاپ دیے گئے اور کتاب کو بیچنے کا کام چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے کام تو بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ، اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو تباہ کن سیلاب چل رہا ہے، تباہ کرنے والا سیلاب، اس سیلاب نے، اس کی گندگی نے عربی کتاب کی خوبصورتی کو داغدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ پھر مؤلف محمود محمد شاکر جن کی بات چل رہی ہے، اس کا دوسرا اقتباس کوٹ کر رہے ہیں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں پھر مؤلف محمود شاکر حققہ یحققہ، تحقیق ان جیسے متکبرانہ الفاظ اور اس فعل کے دیگر صیغوں کا انکار کرتے ہوئے ایک دلچسپ بحث کرتے ہیں، اور پھر اس لفظ اور اس کے تمام مشتقات کو تاریخ میں مستشرقین کے پیر کہلانے والے عجمی مستشرق فرانز روزنتال کی پوری تحریر اور تمام کتابوں سے ساقط کر کے اسے پسے گوش ڈال دیا ہے۔ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو تحقیق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا کتابوں کے اوپر، ریسرچ، تحقیق فلاں، تحقیق فلاں، تحقیق فلاں، کہتے ہیں تحقیق کا لفظ یہ کیا ہے؟ حقق فلان فلان، یحقق فلان، تحقیق فلان، کہتے ہیں یہ متکبرانہ الفاظ اور اس فعل کے دیگر صیغوں کا انکار کرتے ہوئے ایک دلچسپ بحث کرتے ہیں، اور پھر اس لفظ اور اس کے تمام مشتقات، یعنی تحقیق سے جتنے بھی ورڈ بنے، جتنے بھی الفاظ روٹ سے، تحقیق کے روٹ سے جتنے بھی الفاظ نکلے ہیں، ان تمام مشتقات کو پوری تحریر اور تمام کتابوں سے ساقط کر کے اسے پسے گوش ڈال دیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ غلط استعمال ہو رہے ہیں، ان تمام الفاظ کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ غلط استعمال ہو رہا ہے، نااہل لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔
نااہل لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں، علمی خیانت کرنے والے اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان الفاظ میں غرور اور تکبر ہے۔ غرور ہے، تحقیق کر رہا ہوں بھائی، ریسرچ کر رہا ہوں، آپ نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، ابن تیمیہ نے کیا لکھا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے کیا لکھا ہے، ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان الفاظ میں غرور اور تکبر، تعلی، اونچا پن اور ایسے ہی خیانت پائی جاتی ہے، اس میں خیانت پائی جاتی۔ اور صرف لفظ قرأ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھنا۔ قرأ کے معنی پڑھنا۔ اقرأ بسم ربک، اقرأ، قرأ کے معنی پڑھنا، اقرأ کے مطلب پڑھ۔ تو کہتے ہیں صرف اور صرف لفظ قرأ یعنی پڑھا پر اکتفا کیا ہے۔ یہ محمود محمد شاکر کہتے ہیں یہ تحقیق کا لفظ استعمال کرنا، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ کون استعمال کرے؟ متعالم، جاہل، بے علم، کم علم اگر اس کا استعمال کرے تو پھر تو اور زیادہ مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آدمی کو قرأ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے۔ کہتے ہیں بنا بری اس لیے اہل ایمان، اہل علم اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والی، غلطیوں کا غبار اڑانے والی ان سطروں کو حرف غلط کی مانند مٹا کر ناپید کر دیں۔ دیکھا آپ نے، تحقیق کے لفظ کا غلط فائدہ اٹھانے والے علامہ محمود محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اہل علم و ایمان پر لازم ہے کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والی اور غلطیوں کا غبار اڑانے والی ان سطروں کو حرف غلط کی مانند مٹا کر ناپید کر دیں۔ یہ الفاظ تحقیق فلاں فلاں، اسے مٹا دو، ختم کر دو، اس کی بدبو اور سڑاٹ سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس کے اندر بدبو ہے، اس کے اندر سڑان، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اسے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اور جھوٹی دعوے داری، علمی جھوٹی دعوے داری، بیجا تعلی یعنی بیجا بلندی۔ آدمی اونچا نہیں ہے، آدمی بلند نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بلند ظاہر کرتا ہے، بیجا اونچا پن۔ اس سے دوری اختیار اور تقلید سے دوری اختیار کر لیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم درج ذیل اصول و ضوابط کی روشنی میں چلیں۔ ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ان اصولوں پر چلیں، یہ ہماری ذمہ داری، اس کے آگے نہ جائیں۔ تحقیق فلاں نے کیا ہے نا، ریسرچ فلاں نے کیا، یہ الفاظ نہ استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ان اصولوں پر عمل کریں۔ نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی چیز، یہ 3 اصول دیکھیں کتنی اہم باتیں علامہ محمود شاکر نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کی ہیں۔ پہلی بات کہتے ہیں کتاب کو غیر مفید مسائل سے بھر کر ضخیم کرنے سے احتراز کرنا۔ اب کتاب جس موضوع پر لکھی جا رہی ہے اس موضوع پر 100 صفحہ کافی ہے۔ جس موضوع پر کتاب لکھی جا رہی، مثال کے طور پر اس کتاب میں 100 صفحے کی اگر وہ کتاب ہو تو اس موضوع کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو اب اگر ہم ضروری موضوعات، ضروری باتیں، ضروری مسائل جو متعلق مسائل ہیں اگر اسی پر اکتفا کریں تو 100 صفحے کافی ہیں۔ لیکن اگر غیر ضروری مسائل بھر دیں، غیر ضروری مسائل جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن محض کتاب کو بھاری بھرکم کرنے کے لیے وہ 150 پیج کی ہو جائے، وہ 200 پیج کی ہو جائے، وہ 400 پیج کی ہو جائے، اگر آدمی غیر ضروری مسائل کو بھر دے تو کتاب بجھل ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ضابطہ ہے، تصنیف، تالیف، تحقیق کا ضابطہ کیا ہے؟ کتاب کو غیر مفید مسائل سے بھر کر ضخیم یعنی موٹا بنانے سے، ضخیم کا مطلب اسے موٹی بنانے سے، کتاب کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، احتراز، بچنا، پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ سلف کی کتابوں کو مقابلہ یا توثیق کے نام سے شائع کرنا، اس مقام پر یہی لفظ تحقیق ہے۔ یہ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے ہم طلباء کے لیے، ہم عوام کے لیے نہ ہو، بڑے علماء کے لیے ہو، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ سلف کی کتابوں کو
مقابلہ یعنی موازنے کے معنی میں یا توثیق کے نام سے شائع کرنا، اس مقام پر یہی لفظ تحقیق ہے۔ اب سلف کی کتابیں ہیں، مثال کے طور پر ائمہ محدثین کی کتابیں ہیں، محدثین کی کتابیں، یا مثال کے طور پر ان کے بعد کے لوگوں کی کتابیں ہیں، ہے نا، 4 صدی ہجری کے علماء کی کتابیں، 5ویں صدی ہجری کے علماء، 6 صدی ہجری کے علماء، خطیب بغدادی وغیرہ کی کتابیں مثال کے طور پر، یا ایسے ہی اور آگے آئیں تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کتابیں، ان کے شاگردوں کی کتابیں، اور اگر آگے آئیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یا اب امام سخاوی کا ذکر آیا، امام سخاوی الاعلان بالتوبیخ نامی کتاب کی تحقیق علامہ قدسی نے شاندار انداز میں کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک جاہل نے آ کر کے تحقیق کے نام سے، تحقیق کا نام ڈال کر اس کے لفظ کو بدل کر دوسرے نام سے شائع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ سلف کی کتابوں کے بارے میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سلف کی کتابوں کو مقابلہ یا موازنہ کے نام سے شائع کرنا چاہیے، تحقیق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مقابلے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقابلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، اب صحیح بخاری کے 2 3 4 آپ کو قلمی نسخے مل رہے ہیں، ایک امام بخاری نے لکھا، دوسرا ان کے اسی کتاب سے کسی کاتب نے دیکھ کر کے اس کو نقل کیا، تیسری کاپی کسی اور ملک میں کسی نے بنائی، چوتھی کاپی کسی اور ملک میں کسی نے بنائی۔ تو اب ان کاپیوں کے اندر یہ زیروکس کاپی تو ہے نہیں کہ سیم کاپی ہو جائے گا، ہاتھ سے دیکھ کر کے لکھنا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں تحقیق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کون سا لفظ استعمال کریں؟ مقابلہ، یعنی ہم نے اس کو ٹائلی کیا ہے، یہ ایڈیشن، یہاں کی کاپی، وہاں کی کاپی، وہاں کی کاپی، وہاں کی کاپی، ہم نے ساری کاپیز کو اکٹھا کیا اور ہم نے کمپیئر کیا، موازنہ کیا، اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں، اس میں کیا کم ہے، اس میں کیا زیادہ ہے، اس میں یہ لفظ کیسا ہے، اس میں یہ لفظ، موازنے کے نام سے شائع کرنا چاہیے، مقابلے کے لفظ سے شائع کرنا چاہیے۔ اور یا تو کون سا لفظ ہے؟ توثیق۔ توثیق کسے کہتے ہیں؟ توثیق کہتے ہیں اعتماد بنانا، ثقہ، اعتماد بنانا، یعنی کیا مطلب؟ یہ لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیا واقعی یہ لفظ صحیح ہے ایسے ہی یا اس میں کچھ غلطی ہے؟ تو اب اس لفظ کو اس کاپی میں، دوسری کاپی، تیسری کاپی، چوتھی کاپی میں دیکھنا اور اس کے بعد جو صحیح ہے وہ بتا دینا، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے وہی صحیح ہے، اور اگر نہیں صحیح ہے تو کیا صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں توثیق کرنا، یعنی چیک کر کے صحیح ہے یا غلط ہے اسے کنفرمیشن دینا، اس کو کہتے ہیں توثیق کرنا۔ تو کہتے ہیں سلف کی جو کتابیں ہیں، آج کی جدید کتابیں، نئی کتابیں نہیں، سلف کی کتابیں جو ہیں اس کے بارے میں تحقیق کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لفظ کون سا استعمال ہونا چاہیے؟ مقابلے کا لفظ، توثیق کا لفظ۔ تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ سلف نے کیا حقیقت کے خلاف لکھا ہے؟ کیا سلف نے حقیقت کے خلاف لکھا ہے؟ حقیقت ہے وہ، اس لیے یہ لفظ غیر مناسب سا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر بڑکپن ہے، تعلی ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے اس کے اندر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بجائے تحقیق کے کون سا لفظ استعمال ہو؟ یا تو مقابلے کا لفظ استعمال ہو اور یا تو توثیق کا لفظ استعمال ہو۔ اب اتنی باریک بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہم نے کہا نا کہ شاید یہ ہم طلبہ یا عوام کے لیے نہ ہو، یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچے علماء اس بات کو اپنی کتابوں میں فالو کریں۔ اتنی بڑی نصیحت ہے جو علامہ محمود محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ توثیق بمعنی تحقیق، معنی اس کا واضح کرنے کے لیے لکھا ہوا تحقیق۔ توثیق کی صلاحیت اور شرائط و ضوابط سابقہ تفصیلات کے مطابق، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ بھئی تحقیق کون کرے گا؟ تحقیق کے لیے یعنی توثیق کے لیے کتنی صلاحیت ہونی چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا ٹرم ہیں،
کون کون سے ضابطے، کون کون سے اصول ہیں جس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں یہ جو اصول اور ضابطے ہیں اس کی صلاحیت اور شرائط و ضوابط سابقہ تفصیلات کے مطابق ہوں، جو ہم نے یہاں پچھلے صفحات میں پڑھا ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس سے پہلے مصنف نے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو کچھ باتیں تو یہاں لکھی ہیں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید نے، اور کچھ باتیں نہیں لکھی ہیں، اصل کتاب کے اندر موجود ہیں۔ سابقہ مطلب یہ سابقہ نہیں صرف اسی کتاب کا سابقہ، اصل کتاب میں جو اس موضوع کے تحت پچھلی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ یہ علامہ محمود محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تعلم، علمی دعوے داری کئی طرح سے ہوتی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان کوئی کتاب لکھے اور کتاب کو غیر ضروری مسائل سے، غیر ضروری مباحث سے بھر کر کے اسے بوجھل بنا دی، جیسا کہ ہم نے یہ چیز شروع کی تھی صفحہ نمبر 151 پر، کتاب کو غیر ضروری امور اور بے فائدہ چیزوں سے بھر دینا، یہ بھی تعلم ہے۔ اپنے آپ کو آدمی بڑا مصنف، بڑا باحث ثابت کرتا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے، یہ چیز بھی کیا ہے؟ تعلم میں آتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی بالکل ضروری باتوں پر گفتگو کرے، ضروری باتوں پر۔ یہ ہے 7 تعلم اور علمی دعوے داری کے 7 مظاہر، 7 عناوین کے 7 پہلوؤں سے مظاہر آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو عنوان ہے وہ بڑا اہم ہے، جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت۔ وجاہت کسے کہتے ہیں؟ بلند نام، مقبولیت، پاپولیرٹی، شہرت، تو کہتے ہیں جھوٹی ناموری۔ آدمی جھوٹی ناموری کے لیے کتنا مرتا ہے، کیسے نام ہو جائے، کیسے میرا اونچا پن دنیا کے سامنے آ جائے۔ تو خیالی وجاہت اور جھوٹی ناموری حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے، وہم ہے، خیالی چیز ہے، لیکن آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی لیے آج کل سب معیار بدل گئے، علم کے پیمانے بدل گئے، علم کے، کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنی صلاحیت ہے، کس کو کتنی سنت یاد ہے، کس کو کتنا سلف کے آثار یاد ہیں، یہ معیار نہیں رہ گیا۔ کس کا عقیدہ کتنا ٹھوس ہے، کس کا منہج سنت اور سلف کے مطابق، یہ سب معیار نہیں رہ گیا۔ آج کل سارا معیار ڈیجٹ پر چلے گیا، نمبرات کا معیار آج کل ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر نمبرات اور ڈیجٹ دیکھ کر کے لوگ شخصیتوں کے علم اور اس کے مقام کو جج کرتے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا ہے اس کا فیصلہ اس کے سوشل میڈیا کی چینل پر نمبرات سے کرتے ہیں، اس کے ڈیجٹ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے سبسکرائبرز اتنے ہیں، ہے کہ نہیں، اس کے ویورز اتنے ہیں، اس کے لائک کرنے والے، پسند کرنے والے اتنے ہیں، اور لوگ بڑی اپنی برتری اور اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اسی کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اتنے فالوور ہیں، ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں، ہمارے ہفتے میں اتنے لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں، اتنے لوگ ہمارا سنتے ہیں، اتنے لوگ ہم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اس کو لوگوں نے معیار بنا لیا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت۔ کاش علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ 30-35 سال پہلے سوشل میڈیا کا یہ حال نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ جزوی طور پر ہے نا، تھوڑا بہت بعض ترقی یافتہ ملکوں میں شروع ہوا رہا ہو، لیکن آج تو بہت ایک دم طوفان سا کھڑا ہے، آگ سی لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ دور وہ دیکھتے تو شاید یہ مضمون کچھ زیادہ ہی طویل اور لمبا لکھا جاتا، لیکن انہوں نے اپنے دور کے مطابق یہ 1.5 صفحے کا مضمون بہت اختصار کے ساتھ لکھ دیا ہے، اور لیکن اتنا اصولی انداز میں لکھا ہے کہ آپ کو آج کے دور میں بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، اور آئندہ ادوار کے لیے بھی اصول کا کام کرنے والی چیز ہے۔ اس انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ 8واں جو نقطہ ہے تعلم کے مظاہر کا، علم دعوے داری، علمی خیانت کے مظاہر کا، یہ 8واں نقطہ جھوٹی ناموری اور خیالی وجاہت، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم اگلے حلقے میں پڑھیں گے، یعنی اگلے حلقے کا مطلب آئندہ پڑھیں گے، کیونکہ آج کا جو دوسرا سیشن ہے وہ اعلان کے مطابق سوالات کے جوابات کا سیشن ہے۔
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ ضروری سوالات جو آپ احباب کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے آئے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علمی خیانت، علمی دعویداری اور علم کے مختلف ابواب میں جو کچھ بھی بے اعتدالی تجاوز چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی، آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے لوگوں سے بھی ہمیں اور آپ کو بہت کچھ فکر مند اور ہوش مند رہ کر وابستہ رہنے اور ان سے فاصلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔